إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللہ رب العزت کی وسعت والی رحمت کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کے تمام تر خوبصورت ناموں کے ذریعے جنہیں ہم جانتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری حاضری آپ تمام مرد و خواتین کی تشریف آوری خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مقدس کلام کو میرے لیے آپ تمام مرد و خواتین کے لیے کل قیامت کے دن بخشش کا، رحمت کا، جنت کے داخلے کا ذریعہ بنائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں، اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ بغیر حساب ہمیں اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے اور نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، آپ احباب نے سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اس کی تلاوت سماعت کی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پہلی بات، سورہ کہف یہ مکی سورہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی زندگی کے درمیانے دور میں نازل ہوئی، جب مسلمان اہل مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا سوچ رہے تھے۔ گزشتہ صورت میں ہجرت کی دعا کرنے کا حکم بھی، اور اس صورت میں پہلی امت کے نوجوانوں کی ہجرت کا واقعہ بھی اللہ نے بیان کیا۔ تو اہل مکہ کے ظلم و ستم جو مسلمانوں پر تھے، ان کے متعلق اللہ نے مسلمانوں کو ایک راستہ دیا کہ ہجرت کے لیے تم یہ راستہ اختیار کر سکتے ہو، ہجرت کر سکتے ہو۔ یہ سورت کہف ایک ایسی عظیم سورت ہے، اس کے فضائل کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ میں اور آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ قرآن پاک کی یہ عظیم ایک ایسی سورت ہے جس کو جمعہ المبارک کے دن تلاوت کیا جائے تو اگلے جمعہ تک اس کا اجر برقرار رہتا ہے، بند نہیں ہوتا۔ یعنی کہ آپ نے ایک دن پڑھنی ہے، 7 دن اس کا اجر آپ کے نام اعمال میں چلتا رہنا، رکنا نہیں۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے جمعہ المبارک والے دن، اللہ اس سے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ تیسری بات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک یہ سارا خلا روشن فرما دیتے ہیں، اور اس خلا کی جو طوالت ہے وہ اللہ کی جنت تک ہے۔ یعنی کہ دنیا میں اس کی تلاوت کرتا ہے، پاؤں سے لے کر آسمان تک یہ سارا خلا روشن ہے، اور اس کی جو طوالت ہے کہ کہاں تک روشنی جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ کسی روشنی میں چلتا ہوا رب کی جنت کا مہمان بنے گا۔ لوگ روشنی تلاش کر رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے ہمیں بھی تھوڑا سا روشنی کا حصہ دے دو، ہم بھی راستے سے گزرتے ہوئے آسانی سے جنت میں پہنچ جائیں۔ لیکن یہ خوش قسمت جو ہر جمعے کو کر لے یا جمعے کی رات کو تلاوت کر لے، اللہ اسے یہ اعزاز دیتا ہے۔ اس کا وقت شروع ہوتا ہے جمعرات والے دن جب سورج غروب ہو جاتا ہے،
اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے جمعے والے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے سمجھ لو یہ 24 گھنٹے آپ کے پاس وقت ہے، آپ اس سارے وقت میں سورت کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب اتنا بڑا اعزاز اور اتنا وقت ہو انسان، اس میں بھی اللہ ہمیں محرومی سے محفوظ فرمائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے دنیا میں اس کو اگلا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رات کا پچھلا پہر تھا، میں اس سورت کی تلاوت کر رہا تھا، میرے ساتھ میرا بچہ یحییٰ سویا ہوا تھا اور میرا گھوڑا بھی ساتھ بندھا ہوا تھا۔ تو میں تلاوت میں مصروف تھا، اچانک میرے گھوڑے نے بھڑکنا شروع کر دیا، تو میں نے تلاوت روکی کہ یہ جانور بچے کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اٹھوں کہ کیا وجہ بدلی، جانور نے کس چیز کو دیکھ لیا ہے جس وجہ سے یہ بھڑک رہا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے تلاوت روکی، جانور رک گیا، میں بھی بیٹھ گیا۔ جب جانور رک گیا میں نے پھر شروع کی، تھوڑی سی تلاوت کی، پھر جانور نے بھڑکنا شروع کر دیا، میں نے پھر روک لی۔ جب 3 مرتبہ ایسے ہوا تو پھر میں نے اپنی تلاوت بند کی، جو سورۃ کہف کو میں پڑھ رہا تھا، جس مصحف کے اوپر یعنی کہ ایسے زمانے جس قرآن میں پڑھ رہا تھا، جس مصحف میں پڑھ رہا تھا، اس کو میں نے بند کیا تو اٹھا دیکھا ارد گرد میں کون سی چیز ایسی ہے کہ جس وجہ سے جانور یہ بار بار بھڑکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ارد گرد دیکھا، دائیں بائیں مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی، میں نے ایسے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں تو ایک بادل کا ٹکڑا تھا جس کے اندر روشنی ہی روشنی تھی اور وہ آسمان کی بلندیوں کی طرف بلند ہوتا جا رہا تھا، اوپر کی طرف چڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے یہ منظر اگلے دن صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میرے ساتھ ایسے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین اگر آپ تلاوت نہ روکتے پڑھتے رہتے تو سورج طلوع ہو جاتا اور لوگ اللہ کے ان ملائکہ کو دیکھ لیتے جو یہاں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے، کہ وہ آپ کی سورت کی تلاوت کی وجہ سے اللہ کی سکینت نازل ہو رہی تھی، اللہ کے ملائکہ نے آپ کے اوپر رحمت کا سایہ کیا ہوا تھا۔ تو آج بھی یہ اعزاز انسان کو نصیب ہوتا ہے، جب بھی جس جگہ پر بھی بیٹھ کر تلاوت کرے گا رب کی رحمت سے سکینت ضرور اترے گی، اللہ کی رحمت والے ملائکہ ضرور اتریں گے۔ یہ اتنے فوائد جب انسان کے سامنے ہو پھر بھی انسان اگر کوتاہی کرے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کا اگلا بڑا خوبصورت پہلو ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو پہلی اور آخری 10 آیات زبانی یاد ہے، حفظ ہے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال سے ملنے کی خواہش نہ کرو کہ دجال میرے سامنے آ جائے میں دجال کو دیکھوں، دجال سے میری گفتگو ہو، فرمایا یہ خواہش نہ کرو بلکہ اس کے فتنے سے رب سے پناہ مانگو۔ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پناہ مانگی اور تشہد کے اندر جو دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اس دعا کے اندر بھی فتنہ دجال سے نبی علیہ السلام نے پناہ کی دعا سکھلائی۔ آپ علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نہیں، تمنا نہیں، لیکن انسان کا اگر آمنا سامنا ہو جاتا ہے پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورۃ کہف کی تلاوت شروع کر لے، جو اس نے شروع اور آخری 10 آیات زبانی یاد کی ہوئی ہیں ان کو پڑھنا شروع کر دے، اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ لے گا۔ یعنی کہ سامنے موجود ہے، جب یہ تلاوت ان سورتوں کی کرے گا تو اللہ رب العزت ان سورتوں کی، اس سورت کی آیات کی تلاوت کی برکت سے اس کے فتنے سے اسے محفوظ کروا دے گی۔ یہاں پہ ایک بات آ گئی کہ انعام کے حوالے سے بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو شیاطین کے شروں سے محفوظ فرمائے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی جادو کا اثر ہو، کوئی یہ عصیر ہو، یہ فتنے آج لوگوں کے اوپر عام ہے، خصوصاً عورتوں کے حوالے سے یہ چیزیں زیادہ پھیلی ہوئی ہے، تو فرماتے ہیں دل لگی سے صبح شام اس سورت کی تلاوت شروع کر لو، اللہ اس فتنے سے نجات دے دے گا۔ اور مفسر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا جو دل کو بھی لگا، وہ کہتے ہیں کیا یہ فتنہ دجال سے بڑا ہے؟ جب اس کی برکت سے اللہ تمہیں دجال جیسے فتنے سے بچا سکتا ہے تو ان فتنوں سے کیا رب نہیں بچا سکتا؟ یہ یقین کی
سیدھی بات ہے، یقین سے جب شروع کرے گا تو اللہ رب العزت کی ضرور رحمت شامل حال رہے گی۔ تو یہ سورت کی میں نے مختصر آپ کے سامنے فضیلت رکھی ہے، اس لیے تاکہ میں اور آپ، ہمارے بچے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں زندگی کا حصہ بنا لیں۔ لذت تو اس موت میں ہوگی کہ ہم نے جمعہ کو تلاوت اس کی ہو اور اگلے جمعہ سے پہلے ہمیں موت اس کی تلاوت میں نصیب ہوئی ہو، یعنی کہ ہم نے پڑھ لی ہو، کوئی پتہ نہیں نا کہ اگلا جمعہ کس نے دیکھنا ہے۔ تو جب ایک جمعے کوئی ساتھ میں پڑھی ہے، اس کا اجر تو چل رہا ہے، اور اس سے اگلا جملہ خوبصورت جملہ بعد نے کہا، وہ کہتے ہیں اگر اس کی تلاوت کر کے جمعے کے بعد اس کی وفات ہو رہی ہے، یعنی کہ اس کی تلاوت کے بعد اگلا جمعہ آنے سے پہلے خلا نہیں رہا اس سورت کی تلاوت میں، قطع نہیں آیا، یعنی کہ سورت پڑھی تھی، جمعے پڑھی تھی، اگلے جمعے چھوڑ دی، پھر اگلے جمعے، یہ قطع نہیں آیا، تو اللہ رب العزت اس کے اس عمل کا اجر قیامت تک جاری رکھیں گے، بند نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا تسلسل تھا۔ اور یہ وہ تسلسل ہے کہ جو اگلے جمعے آنے سے پہلے تک اس کا اجر نہیں رکتا، جب جمعے سے آنے تک اجر نہیں رکتا تو اس کی موت آ جائے ہوتا تو اس کا اجر نہیں رکتا، کیونکہ اس نے پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ تو اللہ اس سورت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ کوشش کیا کریں اس کو صبح شام بھی پڑھا کریں، 10 آیات پہلی اور آخری کتنا وقت لگ جاتا ہے، 5 منٹ ہی لگتے ہیں، صرف ہے شوق کی بات، شوق پیدا کر لیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں ضرور برسیں گی۔ اب آتے ہیں اس سورت کے اندر مختلف واقعات ہیں، ایک اس کے اندر اس کا اصل شان نزول یہ تھا، بعد نے اس کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ یہودیوں نے آ کر سوال کیے، اور ان کے سوال کا یہ مقصد تھا کہ ہم نبی علیہ السلام سے سوال کریں گے، یہ جواب نہیں دے پائیں گے، ہم شور شروع کر دیں گے۔ آج بھی ایسا فطرہ معاشرے میں موجود ہے کہ اگر ان کے سوالوں کا جواب آپ کو نہیں آتا تو وہ بات بہت بڑھ جاتی ہے اور اگلے بندے کو رسوا کرنے کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے، سوال 3 ہوئے اور واقعے 4 بیان ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصحاب کون ہیں اور کتنے تھے، ذوالقرنین کون تھا، اور ان کے تیسرے سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا روح کیا چیز ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کل بتا دوں گا۔ آپ کا یہ ذہن تھا کہ جبریل علیہ السلام آئیں گے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، ان سے سوال کروں گا، جواب مل جائے گا، ان کو صبح جواب دے دوں گا۔ میرے اللہ کی مرضی اگلے دن جبریل امین علیہ السلام آئے، نبی علیہ السلام پریشان، ان کو موقع مل گیا، دیکھو بھائی اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا، اس کے رب نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ ام جمیل عورت تھی، ابو لہب کی بیوی تھی، وہ یہ باتیں کرتی، لوگ بتاتی، اس کی شیطان نے ڈیوٹی لگائی تھی، اس طرح بعض عورتوں کو ڈیوٹی ہوتے نا، کوئی غلطی ہاتھ میں آ جائے تو جب تک اس کو پورے معاشرے میں نشر نہ کر لینا اسے سکون نہیں آتا، اس کی یہ ڈیوٹی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بڑا پریشان، آپ نے فرمایا مجھے طائف کے پتھروں کی بھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ جب یہ کہتے تھے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا، اس کے رب نے اسے چھوڑ دیا ہے، کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالی نے 17 دن کے بعد وحی نازل کی۔ 17 دن تھوڑے نہیں ہیں انسان کے لیے، ایک منٹ مشکل انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، ایک سیکنڈ گزارنا اتنا مشکل ہوتا ہے کہ دشمن دروازوں پہ آ رہے ہیں، بار بار سوال ایک ہی ہے، جواب ان کو چاہیے۔ تو اللہ تعالی نے 17 دن کے بعد وحی کو نازل فرمایا، اور پہلا درس یہ دیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ محبوب جی آپ ہرگز یہ نہ کہا کریں میں کل بتاؤں گا، بلکہ آپ کہا کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں ضرور بتاؤں گا۔ یہاں پہ مفسرین نے ایک بڑا اہم درس دیا، فرماتے ہیں جو بندہ انشاءاللہ کے ساتھ اپنی بات کو طے کرتا ہے، اگر اس کی کوششوں کے باوجود وہ معاملہ نہیں منزل مقصود تک پہنچا تو یہ اللہ کے ہاں مجرم
اپنے اللہ کی مشیت کو شامل حال رکھ لیا، اس نے رب کی چاہت کو شامل کر لیا، اپنی چاہت پورا کی، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، اپنی طرف سے میں کوشش کروں گا، اگر میرے رب کی مرضی اور منشا ہوگی، اللہ میرا چاہے گا تو میں انشاءاللہ یہ کام ضرور کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو میرا کرنا آسان ہو جائے گا، اللہ نے نہ چاہا تو میں کوششوں کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ اب نبی علیہ السلام پر وہی آگے ان کے سوالوں کا جواب دے دیا گیا، لیکن نبی علیہ السلام غم زدہ پڑے، آپ کا وہ غم، وہ پریشانی آپ کی ہلکی نہیں ہوئی۔ اللہ نے پھر اس پریشانی کو ہلکا کرتے ہوئے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی تھی۔ آپ احباب اس کو ذرا توجہ سے جا کے پڑھنا، شوق سے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، میں تو صرف اشارت بعد میں سمجھا رہا ہوں۔ اللہ نے اس سورت کو نازل فرما کے چاش کے وقت کی، رات کے وقت کی قسم اٹھا کر یقین دلایا، محبوب جی ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ یہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو یقین دلایا، حوصلہ بلند کیا، آپ کا اس سے پھر غم ہلکا ہو گیا کہ میرے رب نے مجھے نہیں چھوڑا، یہ بدبخت باتیں بنا رہے ہیں۔ اب جواب کو کیا دیا، ان کو بتایا کہ اصحاب کہف کے بارے میں کچھ سوال کر رہے ہو، اس میں تمہارا سوال اور بحث کرنا بنتا نہیں، یہ اللہ کے علم کے اندر ہے، تم کہتے ہو، کوئی کہتا ہے 3 تھے، کوئی کہتا ہے 5 تھے، کوئی کہتا ہے 7 تھے، فرمایا ان کا علم اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ کوئی کہتا تھا 3 تھے تو چوتھا کتا تھا ان کا، کوئی کہتا تھا 5 تھے تو 5 تھے تو چھٹا کتا تھا، کوئی کہتے 7 تھے تو 8واں کتا تھا۔ اللہ نے کہا یہ تمہاری طبیعتیں ہیں، اس کو تم نہیں جانتے، تمہارا رب جانتا ہے۔ اور وہ نوجوان تھے کون؟ وہ نوجوان وہ عظیم تھے کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہوا تھا، اسلام کو انہوں نے قبول کیا۔ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے بڑے ظلم کیے ہوئے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے نا، اس وقت نبوت عیسیٰ علیہ السلام کی چل رہی تھی۔ یہ بات آپ کے بھی علم کے اندر ہے کہ جب تک اب اگلا پیغمبر اپنی نبوت کا آ کر اعلان نہ کرے، اس سے پہلے والے پیغمبر کی نبوت رسالت چلتی ہے، اس پر جو عمل کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا امتی کہلاتا ہے، جو اس کا امتی و فرما بردار ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اسی کی امت میں اللہ کی جنت کا مہمان بنے۔ تو وہ ظاہر جہاں پہ حکمران تھا تو دیکھتا تھا یہ عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، ان پہ ظلم کرتا تھا۔ تو چند نوجوان تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہوا تھا، تو وہ وہاں سے نکلے، انہوں نے ہجرت کی، ایک غار کے اندر پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا رات ہو گئی، کہا آج رات جو ہے نا اس غار کے اندر گزار لیتے ہیں، صبح ہوگی تو پھر آگے کہیں ہجرت کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص جو نکل رہا تھا، اس کا کتا بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ یہاں پہ بڑی اہم بات ہے، ہر فصل کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اخیر کر دیا جس نے جملہ لکھا، کہا توحید کی پہچان رب کا کتا بھی کرے، اللہ اس کا بھی تذکرہ ضرور کر دے۔ یعنی کہ جو رب کی پہچان کرے، توحید کی پرچار کتا بھی کرے، تو اللہ نے اس کا بھی قرآن میں تذکرہ کر دیا کہ یہ وہ وفادار ہے کہ اس نے بھی اپنے اللہ کو پہچان لیا۔ انسان تو اتنا باشعور ہو کر وہ نہیں پہچان سکتا اپنے رب کو۔ وہ کتا ان کے ساتھ چلا گیا، وہ دیوار کے دروازے میں بیٹھا، اللہ نے کتے کو بھی موت دے دی۔ ان نوجوانوں کو اللہ نے سلایا، 309 سال تک اللہ نے ان کو سلایا تھا۔ 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا، پھر اللہ نے ان کا منظر بیان کیا۔ سورج جب طلوع ہوتا تھا نا، طلوع ہوتے ہوئے بھی ان کے اوپر اپنی گرمی کی شدت نہیں لاگو کرتا تھا، اللہ ان کو کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ سورج کو ان کی دائیں طرف سے بائیں طرف سے گزار دیتے تھے، ان کے اوپر سورج کی گرمی نہیں آنے دیتے تھے، اور ان کی گرمی میں میرا رب خود بدلتا رہا۔ 309 سال کے بعد جب اٹھایا تو اللہ نے پوچھا کتنی دیر سوئے ہو؟ کہا 1 دن یا دن کا کوئی حصہ۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ جو دن و دینار ہے، کچھ پیسے لے اور جا بازار
جا کر کچھ کھانا لیا، لیکن پاکیزہ کھانا لا، اور صبر کے جانا کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے۔ جب وہ وہاں پہنچا، ہوٹل میں پہنچا، اب 309 سال گزر چکے تھے، ملک کا تو نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ اس نے دیکھا تو یہ تو حالت ہی ساری بدلی ہوئی ہے، دال ہی بدلا ہوا ہے سارا۔ جس ہوٹل میں اس نے کھانا پیک کرایا، پیسے دیے نا، ہوٹل والوں نے پکڑ لیا۔ ان کا لگتا ہے کہ کوئی پرانی حکومت کا کوئی خزانہ کے ہاتھ لگا ہے، یہ وہ خزانہ ہے، خزانے کے درہم و دینار ہے۔ اس دور میں تو ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ 309 سال جو گزر چکے تھے، کتنی کرنسی بدلی ہوگی، کتنے انداز بدلے ہوں گے۔ انہوں نے پکڑا، پکڑنے کے بعد وہ بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ بھی اس وقت اور تھا اور وہ مسلمان بادشاہ تھا، اس کے پاس لے گئے، پکڑے۔ بادشاہ یہ ایسے سے اس نے کہا، بادشاہ ہم نے کوئی ڈکیتی نہیں کی، کوئی خزانہ نہیں چوری کیا، ہمیں اتنا پتہ ہے ہم یہاں سے ہجرت کر کے غار کے اندر گئے تھے، آ جائے، نقشے بھی چینج ہے۔ اب بادشاہ کی ایک ترتیب ہوتی تھی پہلے پرانے بادشاہوں کی، جو مقدمہ یا معاملہ درپیش آتا تھا اس کو وہ تحریر کر کے اپنے کاغذات کے اندر رکھ دیتے تھے۔ وہ جو جابر ظالم حکمران تھا، اس نے ان نوجوانوں کے متعلق لکھا تھا کہ یہ نوجوان ہے، اس طرح کی ان کی شکل و صورت ہے، تو ایسے یہ یہاں سے ہجرت کر کے گئے ہیں، جہاں ملے جس کو ملے وہ انعام میرے سے لے لے اور نوجوان میرے حوالے کر دے۔ اب انعاموں والی کہانی تو ختم ہو چکی تھی، لیکن ان کے متعلق وہ دستاویز جو تھی وہ موجود تھی۔ اس نے وہ دیکھی، اس نے کہا باقی یہ تو بہت نوجوان ہے جن کی دستاویز یہاں کاغذات میں موجود ہے، کہا چلو ادھر ان کو بلاؤ ذرا۔ اللہ کی شان عظمت، یہ اس کے پاس واپس گئے، اس کو ساتھ لے کر وہ بھی اپنے ساتھیوں کے پاس گیا۔ پھر اللہ نے جب یہ وہاں دوبارہ پہنچا تو اللہ نے سب کو پھر سلا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، اللہ کی شان تھی۔ اللہ نے اس دور کے لوگوں کو یہ منظر دکھا دیا کہ مالک اتنا طویل عرصہ موت دینے کے بعد بھی اٹھانے پر قادر ہے، اور کسی زمین کے اوپر رکھ کر تمہارے جسم کی حفاظت کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس کو سارے اختیار ہے، تم یہ بھول کے اندر نہ رہو کہ وہ یہ اختیار نہیں رکھتا۔ اب اگلا واقعہ جو مختصر ہے وہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام، اس کے اندر آدم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، ابلیس کا ذکر بھی ہے، آپ نے پچھلے پاروں میں بھی سنا ہے، اس لیے اختصار سے اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اس کے اندر صرف ایک بات سمجھنے والی ہے، اسی سورۃ کہف کے اندر اللہ نے جن کی جو اصلیت ہے اس کی شیطان کی وہ بتائی ہے کہ کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا، یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ جنوں کی مخلوق ہے، یہ جن ہی تھا، اور جنوں میں سے یہ زندگی بسر کرتے ہوئے جب اللہ کی نافرمانی میں اترا تو اللہ نے اسے دھتکار دیا۔ آگے جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی جتنی علم کی دولت دے اس پہ عاجزی اور انکساری کرنے کی توفیق دے۔ یہ رب کی ادا ہے، انسان کو خوش دیتی ہے، انسان زیرو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اتنی بات کہہ دی کہ جتنا علم مجھے ہے میرے سے اوپر کوئی بڑے علم والا نہیں ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد بھی انسانوں میں سے تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک علم والے کے اوپر بھی علم والا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی عالم بڑے سے بڑا عالم ہے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اوپر کوئی اور علم والا نہیں ہے، اس کے اوپر بھی علمی صلاحیت رکھنے والا موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے موسیٰ آپ نے کہہ تو دیا کہ میں بڑے علم والا ہوں، آپ چلے آپ ذرا ایک شخص سے ملے جو آپ سے بھی اوپر ہے علم والا، اس کا علم آپ سے زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے، جناب خضر علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ اختصار سے بات مختصر، جب وہاں ملاقات ہوگی، ملاقات کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ اگر میرے ساتھ چلیں گے نا تو بات اتنی ہے کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے،
صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یعنی کہ انسان جب بے صبر ہونے لگ جاتا ہے تو وہ بڑی ساری بھلائیوں سے وقت سے پہلے محروم ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں میں صبر کروں گا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے صبر کرو گے تو چلو۔ کشتی پر سوار ہوئے تو جس کشتی میں سوار تھے کشتی والوں نے جناب خضر علیہ السلام سے کرایہ نہیں لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایک ساتھ غلام بھی تھا، تو جناب خضر علیہ السلام نے کشتی کنارے لگنے سے پہلے کشتی کا ایک پٹا کھینچ دیا، کشتی کو اعطا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ اللہ کے بندے انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، ان کی نئی کشتی تھی، مسکین بندے تھے بیچارے، آپ نے ان کی کشتی داغدار کر دی۔ جناب خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا صبر نہیں کر سکو گے، انہوں نے کہا چلو آپ صبر کروں گا، اس بات کو رہنے تو آگے چلو۔ آگے چل پڑے، بستی میں گزرتے ہوئے ایک بچہ کھیل رہا تھا، جناب خضر علیہ السلام نے اسے پکڑا اور قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہا اللہ کے بندے کھیلتے بچے کو پکڑ کے آپ نے قتل کر دیا۔ جناب خضر علیہ السلام پھر وہی بات کرنا ہے، میں کہا صبر نہیں کر سکو گے، کہا چلو آپ جانے دو آگے چلو۔ اب آگے گئے تو بستی میں پہنچے، بستی والوں سے کھانا طلب کیا، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، مہمان نوازی نہیں کی۔ بستی ختم ہونے والی تھی، جب بستی کے اخیر میں پہنچے تو ایک دیوار گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے کہا آج موسیٰ علیہ السلام سے آج وہ اس دیوار کو بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام دیوار کو بنوائی، کہا اللہ کے نیک بندے انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، آپ نے انہیں کی دیوار بنا دی۔ کہا میں نے کہا تھا تمہیں صبر نہیں کر سکو گے، اب اس سے آگے میرا اور آپ کا تعلق نہیں چل سکتا کہ آپ صبر نہیں کر رہے ہیں۔ پھر جناب خضر علیہ السلام نے آگے جواب دیا کہ اب جو تین واقعے پیش آئے ہیں نا ان کا میں جواب دے دیتا ہوں کہ یہ بات اصل کیا تھی۔ تو جناب خضر علیہ السلام نے پھر جواب دیا کہ جو کشتی کا میں نے پھٹا نکالا تھا، اس کو داغدار کیا تھا، وہ مسکین نوجوانوں کی کشتی تھی، آگے کنارے کے اوپر جو تھا وہ جابر ظالم بادشاہ تھا، جس کی نئی چیز دیکھتا تھا، نئی کشتی دیکھتا تھا، اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ میں نے اس لیے وہ پھٹا دیکھ لیا کہ یہ داغدار بن جائے گی، وہ ان کی کشتی بن جائے گی، میں نے انہیں کی کشتی کو بچانے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اگلی بات کہا کہ وہ جو نوجوان بچہ جو کھیل رہا تھا، اس بچے کو قتل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ماں باپ بہت نیک تھے، تو آنے والے وقت میں وہ ماں باپ کی بدنامی کا باعث بنتا، اس لیے اسے قتل کر دیا۔ اللہ اس کے بدلے انہیں نیک اولاد سے مالا مال کروا دے گا، اللہ ان کو نیک اولاد دے گا جس سے ان کی بدنامی بھی نہیں ہوگی، نیک نامی ہوگی، ان کا نام اچھا نکلے گا کیونکہ وہ نیک افراد تھے۔ تیسری بات فرمایا جو میں نے دیوار تعمیر کروائی ہے نا، اس دیوار کو تعمیر کرانے کی بات یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، ان کے والدین نیک تھے، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے خزانہ وہاں دفن کیا ہوا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہاں سے لوگ خزانہ نکال کر لے جاتے، وہ یتیم بچے اس خزانے سے محروم رہ جاتے۔ تو یہ جو میں نے عمل کیا یہ میرے رب کی حکم سے ہوا ہے، اس میں میرا اختیار نہیں ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس دیوار کو تعمیر کر لو۔ تو یہ تین باتیں جو جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے درمیان ہوئی، ان کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ آگے ذوالقرنین کا ایک بادشاہ تھا اور بڑا عجیب اس کا معاملہ درپیش آیا اس کے ساتھ، اور یہ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ جس میں مشرق سے مغرب تک ساری زمین کے اوپر حکومت کی ہے۔ یعنی کہ اب تو حکومتوں کا انداز ہے نا کہ مختلف ممالک کے اندر مختلف حکومتیں ہیں، ایک ملک میں ایک خطے کے اندر بلکہ صوبوں کے اندر الگ الگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ پوری سمجھ لو دنیا میں ایک حکومت کر رہا تھا، مشرق سے مغرب تک اس کی ساری حکومت تھی۔ ایک دفعہ اس نے اپنی سلطنت کا دورہ کیا، پہلے مغرب سے مشرق تک کا دورہ کیا، پھر شمال کی طرف چلا، پہاڑوں کے درمیان پہنچا، وہاں کے کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں یاجوج ماجوج یہ ایک قوم رہتی ہے یہ بھی انسانوں کی طرح، لیکن اللہ کی تخلیق ہے، ان کا انداز بعض مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے، لیکن اس کی جو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بھی ہے ایک مخلوق، لیکن ہر درجے کی شرارتی مخلوق ہے۔
انہوں نے بادشاہ کے سامنے شکایت کی کہ انہوں نے ہمارا جینا جو ہے نا وہ مشکل کیا ہوا ہے، ان کے لیے کوئی مشکل ہماری حل کرے، راستہ نکالے۔ بادشاہ نے ایک دیوار تعمیر کی، بادشاہ نے لوہے اور تانبے سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک عظیم شان دیوار کھڑی کر دی، اور اس نے اس دیوار کو کھڑا کرنے کے بعد کہا کہ قیامت کے قریب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج باہر نکل آئیں گے اور ہر چیز کو تہس نہس کر دیں گے۔ ان کا مقابلہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور کس انداز سے کریں گے کہ مسلمانوں کو وہ پہاڑ کی چوٹی پر لے جائیں گے، مسلمان سارے وہاں چلے جائیں گے، اور یہ جو یاجوج ماجوج یہ تباہی پھیرنے والی قوم جب زمین کے اوپر پھیل جائے گی تو اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تو اللہ کی طرف سے جب دعا کریں گے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے، تو ان کے لیے ایک بیماری لاگو کر دی جائے گی جو ان کے اندر پھیل جائے گی۔ جب وہ بیماری پھیل جائے گی تو پھر یہ یاجوج ماجوج قوم یہ ساری کی ساری یہ ہلاک ہو جائے گی، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دجال کی طرح بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اللہ ان سارے فکروں سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اور اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان، عظمت، اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ، اللہ کی تعریفات، رب کی صفات، تو اگر یہ سارے کے سارے سمندر ملا کر سیاہی بنا لو اور سارے درخت کاٹ کر ان کی کلمیں بنا لو، یہ سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمیں ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعریفات نہیں ختم ہو سکتی۔ سورۃ لقمان میں آتے اللہ فرماتے ہیں کہ اس جیسے 7 اور بھی سمندر سیاہی بنا لیے جائے نا تو پھر بھی ساری سے ختم ہو جائے گی، اللہ کی تعریفات، اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد وہ ختم نہیں ہو پائے گی۔ یہ ہمارے اللہ کی عظمت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ ہیں انسانوں میں سے بشر ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور تمہیں پیغام دیتے ہیں کہ اللہ اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور آخری الفاظوں میں اللہ نے پابند کیا کہ جس انسان کی یہ یقین اور اعتماد ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اسے چاہیے اعمال صالح کے اندر رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی کہ جیسے رب کی ذات و صفات میں، کمالات میں، اختیارات میں کوئی شریک نہیں، ایسے رب کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں کسی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ آگے مریم علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ مریم ہے۔ سورۃ مریم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اللہ نے تذکرہ کیا، جناب زکریا علیہ السلام کے اللہ نے دعا کا تذکرہ کیا، اور پھر زکریا علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی رہائش کا ذکر کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے جو گفتگو کی اس کا تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ متعدد پیغمبروں کے تذکرے کیے ہیں سورت کے اندر، اور یہ سورت مسلمانوں کو ایک اللہ کی طرف سے عظیم تحفہ ملا اور ایک رہنمائی ملی کہ مسلمان جب حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رہنمائی دی کہ تم عیسائیوں کے ملک کے اندر جا رہے ہو جہاں سارے عیسائی ہیں، ان کے عقائد و نظریات باطل ہیں، وہ اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا گناہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے جو جملہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہ اتنی بڑی گالی دیتے ہیں اپنے اللہ کو۔ تو اللہ نے پھر عقیدہ توحید اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ ہے اس کی مکمل رہنمائی فرما دی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان جب ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے تحفے تحائف دے کر اپنے کچھ لوگ تیار کیے کہ حبشہ کے بادشاہ کے پاس جاؤ اور ان سے ملاقات کرو، وہاں کے اس کے جو ارد گرد کے مشیر وغیرہ ہیں ان کو بھی کچھ تحفے تحائف دو، ان کی خدمت بھی کرو، ان کو بھی لالچ دو، اور ان کو کہو کہ وہاں سے کچھ لوگ ہمارے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، پناہ لی ہوئی ہے، یہ لوگ ہمارے حوالے کر دو۔ بادشاہ بڑا انصاف پسند تھا،
اس نے کہا ان کی باتیں سن لی، کہا میں ایسے ہی فیصلہ کرتا، جو لوگ آئے ہوئے ہیں نا ان لوگوں کو میں بلاتا ہوں۔ اس نے بلایا، مسلمان وہاں تھے جو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، جعفر طیار رضی اللہ عنہ تھے، نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ بھی جناب عثمان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو اس نے بلایا اور اس نے مسلمانوں سے کچھ گفتگو کی، مسلمانوں نے اس سے اچھے انداز میں اس کے سوالوں کا جواب دیا کہ ہمارا کوئی یہاں فتنہ فساد کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ وہاں کے لوگ ہم پر بہت زیادہ ظلم ستم کرتے ہیں، ہم ان کے ظلم سے بچ کر یہاں آئے ہوئے ہیں اور ہم یہاں کسی قسم کا کوئی فساد پھیلانے نہیں آئے۔ اب ان کی بات جو ہے ناکام ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو بادشاہ نے کچھ نہیں کہا، اس نے کہا آپ ٹھہرے رہے۔ اگلے دن بادشاہ کی عدالت میں پھر پہنچے کہ بادشاہ آپ عیسائی ہیں، بات آپ کی بھی ٹھیک ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ماجی مریم علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو یہاں آ کر ہمارے عقیدے کے خلاف بات کریں گے، ہمارے معبود کی نافرمانی کریں گے، اس کی توہین کریں گے، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ بادشاہ نے کہا کوئی بات، میں ان کو پھر بلا لیتا ہوں۔ اس نے پھر بلا لیا۔ اگر اس نے سوال کیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کی طرف سے ایک نبی آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس نبی کے اوپر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے؟ کہا جی بالکل ہوئی ہے۔ کہا ہوئی ہے تو اس کا کوئی حصہ تمہیں آتا ہے تو مجھے بھی سناؤ۔ بادشاہ نے جب یہ بات کہی تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش کا مرحلہ تھا۔ ان کے معبودوں کے حق میں بولتے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا جو عقیدہ تھا وہ بولتے تو ایمان کو برکت آتی تھی، اور جو حقیقت بات تھی وہ بتاتے تو نکالنے کا بھی اندیشہ تھا، نکال دے گا۔ پریشانی دونوں طرف سے تھی۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے کہا آپ اس کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کریں۔ جب جناب جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اس نے تذکرہ پڑھا حضرت زکریا علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا سنا، عیسیٰ علیہ السلام کا، ماجد مریم کا۔ یہ جب سارا اس نے ذکر سنا اور قرآن میں اس نے ذکر بھی کر دیا کہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ عیسیٰ ذالک عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم حق ہے، قول الذی فیہ یمترون۔ اس نے دیکھا اور وہ سنتا رہا، خاموش ہو کر بیٹھ کے سنتا رہا۔ مفسرین نے لکھا وہ سنتا رہا، اللہ کی کتاب کی اتنی تاثیر تھی، پڑھنے والے پھر صحابی رسول تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے۔ وہ سنتا رہا اور آنسو بہاتا رہا۔ جب ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ان آیات کے جناب جعفر طیار پہنچے، یہ تقریباً 2 رکوع تلاوت کیے۔ بادشاہ نے سر اٹھایا اور کہا، ایک دن کا اٹھایا، دن کا اٹھا کے کہا جیسے اس دن کے میں کوئی فرق نہیں ہے نا، جناب عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی شان عظمت جیسے اس کتاب میں بیان کر دی گئی ہے اسی طرح ہے، اس میں اس طبقے کے برابر بھی شرط نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا اور مسلمانوں کو پناہ دے دی تھی اور کہا تھا تم دفع ہو جاؤ، تمہاری رسوائی ہے، تمہارے لیے ہلاکت ہے، ایسے لوگوں کو تم نکلوانے آئے ہو، یہ فتنہ پسند نہیں ہے، یہ تو اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور یہ عظیم انسان تھا کہ جب اس کی وفات ہوئی، نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تھے، آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ نے اعلان کیا، فرمایا ساتھیوں جمع ہو جاؤ، آپ کا بھائی نجاشی بادشاہ وفات پا گیا ہے، اس کی مہمانہ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اور بلکہ یہ وہ بادشاہ تھا ام حبیبہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن، یہ حبشہ کے اندر تھی، ہجرت کر کے حبشہ میں گئی تھی، اس کا شور وہاں وفات پا گیا تھا۔ عدت گزرنے کے بعد اسی نجاشی بادشاہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ام حبیبہ کا نکاح کیا، اور حق مہر بھی نجاشی بادشاہ نے دیا تھا، اس نے حق مہر دے کر نکاح کر کے
یہ بڑا ایک خوش قسمت انسان تھا، اس نے اسلام کے لیے جو اس سے ہو سکتا تھا اس نے کوششیں کی ہے، اور اثر جو تھا وہ اس صورت کا تھا۔ آج بھی آپ سے اگر کوئی ڈسکس کرتا ہے تو آپ سورۃ مریم کی دعوت دیں، سورۃ مریم کی خود بھی تلاوت کریں، اس پہ غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتے ہیں اور حقائق سمجھ آتے ہیں کہ جتنی عقیدت، جتنا احترام، جتنی محبت اور وقار عیسیٰ علیہ السلام کا مسلمان تسلیم کرتے ہیں، عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ نہیں قرآن میں، بلکہ قرآن میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پیدائش کا تذکرہ بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی نظر کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر ہے کہ انہوں نے نظر مانی تھی، اور جناب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی بھی، عیسیٰ علیہ السلام سے پیدا ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی نانی نے جو کہا تھا نا کہ اللہ میں اپنی بیٹی کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، شیطان کے شخص سے محفوظ رکھنا، آپ نے فرمایا جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والے بچے کو شیطان چوکا مارتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ چیخ مارتا ہے، روتا ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو اللہ نے اس کے شر سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، جو باتیں میں نے عرض کی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ ہمارے لیے قبول فرمائے اور ان پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ۔